بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں کیڈٹ ریاض۔ آج اپنے اس ویڈیو میں امتناع منشیات کا جو آرڈر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے آخری آرٹیکلز وہ ہم ڈسکس کریں گے، جو انتہائی اہمیت کے حامل آرٹیکلز ہے، جس میں وارنٹ کا حصول اور اس کے علاوہ دیگر صدارت کنندہ شخص کے بارے میں کہ جج کون ہوگا آرڈر کے قانون کے امپلیمنٹیشن کے لیے، یا اس کی جو کارروائی ہے وہ کون سا مجسٹریٹ وہ اس کو کرنے کا مجاز ہوگا، کون سے آرٹیکلز میں کون سے مجسٹریٹ کو اختیار ہوں گے، یا اپیل کہاں پر کی جائے گی۔ تو یہ تمام بات یہ آخری جو سیکشنز ہے آرٹیکلز ہے ساری اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج سٹارٹ لیں گے آرٹیکل 20 سے۔ آرٹیکل 20 میں اس قانون کے جو تحت جو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جو کلیکٹر کا اختیار ہے، تو یہ لائسنس کی اگر کوئی شخص خلاف ورزی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے آرٹیکل 20 میں سزا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص لائسنس جو اس کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لائسنس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ لائسنس کن مقاصد کے لیے دیا جائے گا۔ صنعتی پیمانے پر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ لائسنس منشیات سے ریلیٹڈ چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر طبی لحاظ سے کوئی میڈیسن کی تیاری میں اس طرح کے نشاور مادے وہ استعمال کرنے ہو تو ایسی صورت میں ان کو لائسنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے، یا تعلیمی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر کلیکٹر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ لائسنس ایشو کر سکتا ہے۔ اب لائسنس کچھ شرائط کے تحت ایشو کیا جائے گا، اس میں کچھ پابندیاں ہوں گی، کچھ شرائط ہوں گی، تو ان پابندیوں اور ان شرائط کو جو لائسنس ہولڈر ہے وہ فالو کرے گا۔ اب اگر وہ فالو نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر آرٹیکل 20 میں سزا کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی لائسنس دار شخص خود جو لائسنس کے تحت کام کر رہا ہے، یا اس کا کوئی ملازم جس کو اس نے اختیار دیا ہے لائسنس کے تحت کام کرنے کا، تو ان دونوں صورتوں میں اگر وہ لائسنس کی جو شرائط ہے اس کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب بطور سزا ان کی اس لائسنس ہولڈر کی جو لائسنس ہے وہ منسوخ کیا جائے گا، یا اس کے علاوہ عمر قید کی سزا یا ایسی قید جو 2 سال سے کم نہیں ہوگی تو وہ بھی ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ جو بھی سزا اس میں اس کو مناسب لگے تو وہ پرووائڈ کر سکتا ہے ایسے لائسنس ہولڈر یا اس کے ملازم کو جس نے لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہو۔ اچھا، اس میں اب دوسرے نمبر پر بات ہے کہ اگر لائسنس ہولڈر یا اس کا ملازم یہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے بارے میں وہ بیان دے کہ میری جو خلاف ورزی ہے یہ اس کو میں نے روکنے کی حتی الوسع کوشش کی ہے، تو اس کو ثابت کرنا پھر اس پر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس نے کون سے انداز سے، کون سے طریقے سے اس خلاف ورزی کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر اس نے واقعی میں اس کی کوشش کی ہے خلاف ورزی کی، پھر بھی وہ خلاف ورزی اس کی ہوئی ہے اس کے باوجود، تو ایسی صورت میں پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن یہ ثابت کرنا اس لائسنس دار یا اس کے ملازم پر منحصر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر لائسنس دار شخص ہے تو اس کو تو وہی سزا دی جائے گی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اس کا لائسنس منسوخ ہوگا، یا اس کو عمر قید کی سزا ہوگی، یا ایسی قید جو 2 سال سے کم نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر لائسنس دار شخص کا ملازم اس نے خلاف ورزی کی ہے، لائسنس کے تحت اس کو مالک نے مقرر کیا ہے کسی کام کے لیے، اس نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو لائسنس ہولڈر کے لیے مقرر ہے۔ مطلب اگر وہ خلاف ورزی لائسنس ہولڈر کرتا تو اس کو جو سزا مقرر ہے وہی سزا اس کے ملازم کو بھی دی جائے گی۔ اچھا، یہ آرٹیکل 20 تھا جس میں جو لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی ہے اس کے لیے سزا ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں آرٹیکل 22 کی طرف جو انتہائی اہم ہے۔ آرٹیکل 22 میں
وارنٹ تلاشی کے اجرا کے بارے میں بات ہے۔ تو اس قانون کے تحت وارنٹ تلاشی یہ آرٹیکل 22 کے تحت وہ ایشو کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ اس کو جاری کرتا ہے اگر منشیات شراب سے متعلق، شراب نوشی سے متعلق یا شراب سے متعلق پولیس افسر نے وارنٹ لینا ہے تو پھر اس قانون کے آرٹیکل 22 کے تحت لے گا۔ اگر دیگر جتنی بھی کنٹرول سبسٹانسز ہے، خواب آور دوا ہے یا ذہن پر اثر انداز ہونے والے مادے ہیں جس کا ذکر خواب آور مادوں پر نگرانی کا جو ایکٹ ہے 1997 یا جو ابھی KPK کا اپنا جو قانون ہے 2017 کا، اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہے کوکا، افیم اور بنگ اور اس کی ڈیراویٹیوز، تو اگر اس کی سرچ کے لیے وارنٹ لینا ہے تو پھر اس کے لیے دفعہ 20(3)(a) کا جو قانون ہے 1997 کا، تو اس کے تحت پھر اس کے لیے سرچ وارنٹ لی جائے گی۔ یہاں پر اگر کلیکٹر کو یا افسر امتناعی منشیات کو یا مجسٹریٹ کو، ان تینوں کو اگر کسی بھی ذریعے سے، مخبر کے ذریعے، ان کی ذاتی رائے کی بنا پر یا عوامی شکایت موصول ہونے پر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے علاقہ اختیار کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی شراب یا نشہ دار شے وہ تیار کر رہا ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے، درآمد برآمد کر رہا ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے، خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی سرمایہ کاری میں پیسے لگا رہا ہے، ناجائز سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اس کے خلاف اس کو اس کی جگہ کی سرچ وارنٹ وہ ایشو کر سکتا ہے اگر کوئی شخص ہے جس نے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی کی ہے۔ 3 میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے، مطلب وہ نشہ دار شے، شراب وغیرہ یہ نہ بنائے گا، درآمد برآمد کرے گا، نہ توازو اس کی کرے گا، فروخت کرے گا، نہ اپنی ملکیتی مکان کو ایسے مقاصد کے استعمال کے لیے کسی شخص کو حوالہ کرے گا۔ تو اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کر لیتا ہے اور ان افسران کو اطلاع مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ مجسٹریٹ وارنٹ تلاشی ایشو کر سکتا ہے۔ یا آرٹیکل 4 میں کسی شخص نے نشہ دار شے کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، یا آرٹیکل 8 کے تحت کسی مسلمان بالغ شخص نے منہ کے ذریعے وہ شراب نوشی کی ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے، تو اگر اطلاع مل جاتی ہے تو ایسے شخص کی گرفتاری کے لیے سرچ وارنٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ یا آرٹیکل 11 میں جو 3 ضمن ہے جس میں تعزیر کی سزا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، بالغ ہے اور منہ کے ذریعے بغیر کسی خوف کے وہ ڈرنک کر لیتا ہے لیکن اس کے خلاف حد لاگو نہیں ہو سکتا، یا تو اس کی ثبوت وہ فراہم نہیں ہو سکتے آرٹیکل 9 میں، یا جو آرٹیکل 8 کی لوازمات ہیں وہ پوری نہیں ہے، تو پھر آرٹیکل 11 میں اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر مسلم پاکستانی ہے اور اپنے رسم و رواج کے علاوہ عام دنوں میں شراب کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف آرٹیکل 11 لاگو ہوگا۔ یا غیر مسلم، غیر ملکی ہے اور پاکستان میں مقام عام میں کسی جگہ پر وہ نشہ کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کے بارے میں شکایت موصول ہو جاتی ہے تو پھر مجسٹریٹ ایسے شخص کی گرفتاری کے لیے وارنٹ ایشو کر سکتا ہے۔ اب وارنٹ اگر کسی شخص کے نام ایشو ہو جائے، کسی پولیس افسر کے نام وارنٹ یا کسی اور شخص کے نام پر وارنٹ جاری کیا جائے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسے شخص کو روک سکتا ہے، اس کی تلاشی لے سکتا ہے، اس کے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، نشہ آور شراب ہے، نشہ دار شے ہے، ایسے ساز سامان ہے اس جگہ میں، تو اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرٹیکل 12 کے ضمن 1 کے احکام کے تابع بھی ایسے شخص کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر کسی شخص پر شک ہو کہ اس نے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 11 کے تحت شراب نوشی کی ہے، تو جس طرح آرٹیکل 12 میں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر اس کو مجاز میڈیکل افسر یعنی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اس سے رائے لی جائے گی، اس سے پہلے اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ایسی بنیاد پر اس پر ثابت ہو جاتا ہے، میڈیکل رائے آ جاتی ہے کہ اس نے شراب نوشی کی ہے، اس نے نشہ دار چیز استعمال کی ہے، تو پھر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 24 میں ایک جرم کو دوبارہ کرنے کی پاداش میں اس کی سزا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے جرم کر لیا ہے، اس میں وہ سزا ہو چکا ہے، دوبارہ وہی جرم کر لیتا ہے
تو جو سزا اس کے لیے مقرر ہے اس آرٹیکل میں تو وہ تو اس کو آلریڈی وہ تو لازمی اس کو دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو مقررہ قید ہے صرف قید، تو وہ اس کو اضافی دی جائے گی، مطلب کوڑوں کی سزا یا جرمانہ اس کو نہیں دیا جائے گا بطور اضافی، اس کو صرف قید کی سزا وہ دی جائے گی۔ اچھا، آرٹیکل 25 میں اقدام کی سزا ہے۔ اگر کوئی ان آرٹیکلز کی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں 3، 4، 8، 11، اگر کوئی ان کا اقدام کر لیتا ہے تو اقدام کی صورت میں اگر آرٹیکل 8 کا اقدام کیا ہے تو پھر 2 سال قید بامشقت اس کو دی جائے گی اقدام کی صورت میں۔ ویسے آرٹیکل 8 کی سزا 80 کوڑوں کی سزا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اقدام کیا ہے، جرم نہیں کیا ہے، ارتکاب نہیں کیا ہے، تو پھر 2 سال قید بامشقت۔ اور دیگر صورتوں میں جو سزا مقرر ہے، جس جرم کا اقدام کیا ہے 3، 4، 8، 11، جو اس کی مقررہ سزا ہے تو اس کا نصف عرصہ، اس کی جو قید ہے وہ نصف عرصہ اس کو پھر بطور سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو اس میں کوڑے مقرر ہے یا جرمانہ ہے تو وہ بھی اس کو دیا جائے گا، لیکن جو قید کی سزا ہے وہ آدھی دی جائے گی اگر دیگر صورتوں میں وہ اقدام کر لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 30 میں ایک بات انہوں نے مینشن کی ہے، آرٹیکل 30 میں ہے کہ جو جج ہوگا، صدارت کنندہ، وہ مسلمان ہوگا۔ مطلب حد کی سزا سنانے والا جو اگر مسلمان شخص نے شراب نوشی کی ہے تو اس کو سزا سنانے کا اختیار، حد کی سزا، وہ صرف مسلمان جج کو ہوگا، وہ مسلمان ہونا چاہیے جج۔ خیر اگر ملزم غیر مسلم ہے تو پھر اگر جج غیر مسلم ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے پھر سزا سنانے کا اختیار مسلمان جج کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور غیر مسلم کے لیے ویسی بھی حد کی سزا نہیں ہے۔ اس میں ایک آخری وہ آرٹیکل ہے ڈسکس کرتے ہیں، آرٹیکل 27 میں ہے، اس میں ایک قسم کا ضابطہ ہے، ضابطہ فوجداری کے مطابق اطلاق کا ذکر ہے اس میں۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 8 میں ٹرائل جو ہے وہ سیشن کرے گا، آرٹیکل 8 میں ٹرائل سیشن کرے گا، اس میں مجسٹریٹ درجہ اول نہیں کرے گا، باقی میں مجسٹریٹ درجہ اول کرے گا۔ اور اپیل فیصلے کے خلاف کہاں پر کیا جائے گا تو فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک شخص، ایک مجرم جو مجرم ثابت ہو چکا ہو، وہ اپنے فیصلے کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے۔ تو یہ ضروری آرٹیکلز تھی آرڈر امتناعی منشیات 1979 کی۔ امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا قانون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔